السلام علیکم سامعین، آواز کے دوش پر میں ہوں مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کی طرف سے آپ میری تحسین، میرا شوق، میرا ذوق، میرا جنون کتاب سے افسانہ سماعت فرما رہے ہیں۔ تقدیر نے لوٹا ہے مجھے، مصنف ہیں گڈی یاپا۔ اس افسانے کا پارٹ نمبر 3 آپ سماعت فرمائیں گے۔ یہ سنتے ہی مریم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ بس تو پھر کیا تھا؟ ایک لمحے کے لیے بھی مریم نے ایشان کو خود سے جدا نہ کیا۔ ڈاکٹر سے دوا بھی لے آئے اور ORS پینے کو دیا، ساتھ میں سرخ ارتھرومائسن کی بوتل بھی دے دی تھی۔ وہ ایشان کو گود میں ڈال کر گوشت بھون رہی تھی۔ ابھی بھی ایشان ہلکی آواز میں کہرا رہا تھا۔ اس نے نہ دودھ پیا، نہ ہی ORS دوا کی بوتل کو وہ ہاتھوں سے پرے دھکیل دیتا۔ بڑھتے ہوئے سایوں کی طرح ساتھ ساتھ اس کا دل بھی اداس ہو رہا تھا۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس نے ایشان کو تھوڑی دیر کے لیے پلنگ پر ڈال دیا۔ وہ چپ چاپ ماں کو دیکھ رہا تھا۔ مریم نے سمجھا ابھی تو ایشان کی طبیعت بہتر ہو گئی ہے۔ اسے کیا خبر تھی کہ ننھی جان میں اب کرانے کی ہمت بھی نہ رہی ہے۔ وہ روشن دان کی طرف ٹک ٹک باندھ کر دیکھنے لگے۔ نماز پڑھنے کے فوراً بعد مریم نے ایشان کو اٹھا لیا۔ نعمان، میں کہتی ہوں ایشان کی طبیعت بہتر نہیں۔ اتنی سی عمر میں اسے پانی پینا ہی نہیں آتا تو وہ صرف میرا دودھ پیتا تھا، جس کے پینے سے اس کے پیٹ میں درد اور گیس ہو گئی تھی۔ 2 دن سے اس نے نہ کچھ پیا، تو نکاہٹ تو ہونا ہی لازمی تھی۔ مریم تشویشناک انداز میں بولی، ٹھیک ہو جائے گا ایشان۔ ایشان سے تو زیادہ تم تھکی ہوئی اور پیلی پیلی لگ رہی ہو، اور فکر مند علیحدہ۔ نعمان نے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کروں، اس پھول سی جان کا سوچو، چند چمچوں کے سوا اس کے حلق سے کچھ نہیں اترا۔ آخر ہوگا کیا؟ مریم بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، جس نے دیا ہے وصیت بھی دے گا۔ مریم اور نعمان کے سارے گھر والوں نے کھانا ظاہر مار کیا۔ سیرپ پلایا تو پرسکون نظر آیا۔ مریم اسے کاٹ میں ڈال کر ساتھ ہی لگے ہوئے پلنگ پر لیٹ گئی اور ذرا کمر سیدھی کرنے لگی۔ مریم نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا تاکہ اسے تنہائی کا احساس نہ ہو۔ لیٹتے ہی مریم کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ ایشان کو دیکھا، اسے کچھ سخت سا محسوس ہوا۔ اس نے اپنا شک مٹانے کے لیے اس کا جسم ٹٹولا۔ ناک اور منہ سے سانس جو نہ آ رہی تھی، اسے یقین ہو گیا کہ ایشان ماں کی گود چھوڑ کر اللہ کے پاس چلا گیا ہے۔ پھر بھی اسے یہ بات منہ سے نکالتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے نعمان کو سوتے ہوئے اٹھایا۔ اٹھیے، دیکھیے، ایشان کی طبیعت خراب ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا رہی تھی، مبادا زور سے اٹھانے سے اس کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ نعمان اٹھا، بچے کو ٹٹولا، پھر ہڑبڑا کر اسے گود میں لیا اور مایوس ہو کر بستر پر لٹا دیا۔ دوائی جو سونے سے بیشتر پہلے پلائی تھی، اس کے ہونٹوں کے کنارے سے بہہ نکلی تھی۔ اسے اندر جانے کا حکم نہ ہوا تھا۔ نعمان بولا، دیکھو مریم، میرا بیٹا کس قدر پیارا لگ رہا ہے، جیسے سرخی لگا رکھی ہو، اور پیار سے اس کے ہاتھ سے کھیلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آیا۔ اس نے سینے سے سانس چیک کی اور پھر بولا، سوری، یور بیبی از ایکسپائرڈ۔ بس پھر کیا تھا؟ فلک شگاف چیخیں، اے موت، تم نے میرے ہاتھوں سے میرا بچہ چھین لیا۔ میں نے تو اس پر بازو رکھا ہوا تھا کہ کہیں وہ ڈر نہ جائے۔ یقیناً وہ معصوم تھا، پاک تھا، گلاب کا پھول تھا۔ تم نے اسے بازو میں بھی گلاب کے پھول کی طرح لیا ہوگا۔ گلاب کا پھول سنگھا کر اس کی جان لی ہوگی۔ کیوں اجاڑی میری دنیا، میری دولت، میرا سب کچھ لے لیتے، میرے بیٹے کو نہ لیتی۔
تمہیں میری ممتا پر رحم نہ آیا؟ میں نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا جو اتنی بڑی سزا دی؟ کیوں اجاڑا مجھے؟ ابھی تو اس نے سارے نئے کپڑے بھی نہیں پہنے تھے، سارے کھلونوں سے بھی نہ کھیلا تھا۔ میں نے تو اس کی جوانی کے خواب دیکھے تھے، پاؤں پاؤں چلتے بھی نہ دیکھا تھا۔ میں ایشان کے بنا کیسے جیوں گی؟ اسے میرے بنا کہاں چین آئے گا؟ اس نے پرسوں سے دودھ بھی نہ پیا تھا۔ کیوں اجاڑا مجھے تم نے؟ میرا آشیانہ کیوں برباد کیا؟ وہ بیان کرنے کو برا جانتے ہوئے بھی ایک لمحے کو منہ میں زبان نہ ڈال سکی۔ مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، نہ ختم ہونے والا طوفان آنکھوں سے بہہ نکلا تھا۔ اس کے بیان سن کر بادل بھی امڑ آئے تھے۔ نعمان کا دل مریم کو دیکھ دیکھ کر کٹ رہا تھا۔ مردوں والا بکھر ضبط ٹوٹ چکا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، گربان کھلا ہوا تھا، بس ایشان کی طرف ٹکٹی باندھے دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ مریم، یہ کیا ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ مجھے بتاؤ، ہمارا بیٹا کھلونا کیوں نہیں چھینے گا؟ سب لوگ اس کو دیکھ کر رو رہے تھے۔ سارے گھر میں ویرانی سی چھا گئی تھی، ہو کا عالم تھا، اور کبھی کبھی اٹھتی ہوئی چیخ سارے گھر کو سوگوار کر دیتی تھی۔ ایشان کے لیے اس کا ایک ایک کھلونا رو رہا تھا۔ یکدم سب کچھ بدل گیا تھا، جس کے زیر اثر گھر کا ذرا ذرا آ گیا تھا، اور پھر ایشان کو کفنا کر قبرستان لے جایا جانے لگا تھا۔ مریم کرلائی، نعمان، اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ مجھ سے چھین کر۔ تم مجھے اتنا بڑا دکھ کیوں دے رہے ہو؟ تم نے مجھے کبھی کانٹا تک چبھنے نہ دیا تھا۔ مریم بیٹے کی ڈولی جاتے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور دعائی دے رہی تھی، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مریم، میں خدا کی رضا کے آگے بے بس ہوں۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو کبھی تمہارے دل کے ٹکڑے کو جانے نہ دیتا۔ تم بس اب چپ ہو جاؤ، ایک آواز نہ نکالنا، بہت رو لیا تم نے، اب صبر کرو، ایشان تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ نعمان نے مریم کو سینے سے لگا کر تسلی دی۔ اتنی بڑی آزمائش؟ میرے خدا، میں تو مطمئن ہو گئی تھی، زندگی میں سب ہی کچھ تو مل گیا تھا، اور اب سب کچھ چھن گیا ہے۔ مریم ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ خاموش، نعمان نے ہونٹ پر انگلی رکھ کر مریم کو چپ ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مریم جنازے کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور ڈاکٹر نے اسے بے ہوشی کا ٹیکہ لگا دیا، کیونکہ اس سے زیادہ وہ جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خود سے بیگانہ ہو گئی۔ جنازہ دفنا کر آئے تو آدھی رات کو شدید بارش ہونے لگی۔ خزاں کا موسم شروع ہو گیا تھا۔ پتے درختوں سے الگ ہو کر ادھر ادھر بے چینی سے تڑپ رہے تھے۔ ان کی آہٹ میں ایک شوق کا روگ تھا، کوئل کی ہوک تھی، آسمان بھی مسلسل آنسو بہا رہا تھا۔ ہائے نیمائے میرا پھل گلاب دا، تینوں اتے پانڈ لئی پھٹا ملیا، وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ خاموشی سے اپنے چاروں طرف جائزہ لے رہی تھی۔ روشنیاں کیوں گل ہیں؟ روشنیاں کر دو، میرا ایشان ڈر جائے گا۔ وہ لانڈری کے پاس آ گئی جہاں اس کے کپڑے دھوئے جاتے تھے۔ ساتھ چارپائی اس کا بستر پڑا ہوا تھا۔ بولی، ایشان آؤ، اور جھٹ سے گول تکیہ اٹھا کر سینے سے لگایا اور پاگلوں کی طرح لپیٹے لپیٹے پھرنے لگی، اور پھر درختوں کے نیچے آن بیٹھی۔ نعمان، میرے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں، میں ہوش میں ہوں، میرا دماغ بالکل صحیح کام کر رہا ہے، میں یہی سوچ رہی ہوں، میں اللہ کے نظام کو سمجھ رہی ہوں، میں اس کی مرضی کے تابع ہوں، میں مسلمان ہوں، خالق حقیقی کی ایک ادنا تخلیق، الحمدللہ مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ورنہ ایک بلی کی بھی تو وہی ضرورت ہے جو ایک انسان کی ہے۔ وہ جانور کس قدر بے یار و مددگار ہے، اپنی ضرورتیں کیسی پوری کرتا ہے، کتنا تڑپتا ہے اور تکلیف سہتا ہے، کتنی گرمی کتنی سردی، نہ کوئی پانی کا پتہ نہ کوئی خوراک کا، بس اللہ کا کمال ہے، پھر بھی وہ زندہ رہتی ہے، دکھ سہتی ہے، کھانا تلاش کرتی ہے، پانی تلاش کرتی ہے، سایہ تلاش کرتی ہے، سردی میں چیختی رہتی ہے،
سردی سے ٹھٹھڑاتی رہتی ہے، کسی انسان کے دل میں اس کے لیے درد نہیں جاگتا۔ ہمیں ہمارا خالق کس قدر آسانیوں اور گھروں سے نوازتا ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کی رضا کے ساتھ راضی ہونا ہی ہماری عین عبادت ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں نا؟ ٹھیک بات ہے نا؟ مریم کی ذہنی کیفیت ایک دم بدل گئی اور تنہائی ہی میں باتیں کرنے لگی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، شاباش، تم کتنی سمجھدار ہو، اور ہاں، تعلیم انسان کے راستے روشن کر دیتی ہے، جس کی تم ماسٹر ہو۔ نعمان نے اسے سینے میں چمٹا لیا اور خوب پیار کیا، لیکن مریم کا دل ان سب باتوں سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ مگر تم میری ایک بات سنو، تم ماں کے جذبوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ خالق حقیقی ہی جانتا ہے کہ میں کس قدر تکلیف میں مبتلا ہوں۔ تم بس مجھ پر جبر نہ کرنا، مجھے میرے حال میں رہنے دینا۔ میں خود ہی آہستہ آہستہ نارمل زندگی گزارنے لگوں گی۔ نہ ہی تم مجھ سے تنگ ہونا، بلکہ مجھ پر رحم کھانا کہ میں رحم کھانے کے قابل دکھی ممتا ہوں۔ مریم ہاتھ جوڑے نعمان کے آگے اس کی منت کر رہی تھی، اور نعمان خاموشی سے کھڑا مریم کی حالت پر آنسو بہا رہا تھا۔ اسے مریم کی حالت پر بڑا ترس آ رہا تھا، لیکن وہ کیا کرتا؟ مریم وشمائے رب کے آگے وہ بھی بے بس تھا۔ اب تو اسے کسی بھی صورت مریم کو نارمل زندگی میں واپس لانا تھا، ورنہ اس کی اپنی زندگی بھی برباد ہونے کا خدشہ تھا۔ یہ افسانہ جے آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اس طرح کی اور کتاب سماعت کرنے کے لیے مزید ہمیں جے آڈیو لائبریری کی پلے لسٹ کا وزٹ کریں، جہاں مختلف کتب آپ کے انتظار میں ہیں۔ اللہ حافظ۔